بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا عشرہ رحمت کا، یہ پہلا عشرہ کس کا ہے؟ عشر کہتے ہیں 10 کو، یعنی 10 گنتی میں 10۔ پہلا عشرہ رحمت کا یعنی رمضان شریف کے معاملے میں یہ بات ہو رہی ہے، رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں یہ بات ہے کہ رمضان المبارک کے پہلے 10 دن وہ کون سے ہیں؟ رحمت کے۔ تو ان رحمت کے دنوں کے اندر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا پڑھنے کے لیے کہا ہے؟ ہمیں جو آپ سرکار دو عالم نے دعائیں سکھائی ہیں وہ آیات قرآنی بھی ہیں، حدیث مبارک کے اندر بھی دعائیں ہیں۔ تو ان دعاؤں کے اندر سے سب سے چھوٹی سی اور مختصر سی دعا جو ہم اپنے بچوں کو بھی یاد کروا سکتے ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کرنے لگے ہیں۔ اور وہ شیئر کرنے سے پہلے ہم یہ کہیں گے اگر آپ اپنے بچوں کو ہم سے آن لائن قرآن کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی، ہماری جو دعا ہے وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب غفر، رو کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، رب غفر، یہ رو باریک پڑھیں گے ہم، رب غفر ورحم، رب غفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اس رو کو بھی موٹا پڑھیں گے، اس رو کو بھی موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ صرف اس کے اندر یہ والی رو جو ہے یہ باریک پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس رو کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ رب غفر، دوبارہ سنیے، رب غفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ بہت پیاری دعا ہے۔ اے رب اغفر، مجھے معاف کر دیجئے، رب اغفر، بخش دیجئے، ورحم، اور رحم کیجئے، وانت، اور آپ ہی تو ہیں، خیر الراحمین، جو بہترین رحم کرنے والے ہیں، جو بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ دوبارہ سنیے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ یہ دعا رمضان المبارک کے علاوہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم نے اس کو صرف رمضان المبارک کے اندر ہی پڑھنا ہے، نہیں، ہم اس کو رمضان المبارک کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اپنی تسبیحات کے اندر اس کو بھی شامل کر لیجئے۔ بہت ہی آسان اور مختصر سی دعا ہے، لیکن دعا بہت ہی بہترین اور عمدہ ہے۔ تھوڑے سے الفاظ ہیں، خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، کیونکہ یہ دعا جو ہے اس کے اندر یہ جو 2 چیزیں ہیں نا، رب غفر، پھر اغفر اور ورحم، یہ دونوں چیزیں جو ہے نا یہ ایسی چیزیں ہیں جب ہم ان کو کثرت کریں گے نا تو ان کو زیادہ پڑھیں گے تو یہ عادتیں ہماری بھی بن جائیں گی۔ نمبر 1 کیا تھا؟ رب غفر، اے رب بخش دیجئے۔ جب یہ پڑھیں گے نا تو ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنے کی عادت پڑے گی۔ ورحم، اور رحم کیجئے۔ جب ہم زیادہ پڑھیں گے تو ہمیں بھی اپنے چھوٹوں کے ساتھ، اپنے سے یعنی کمزور لوگوں کے اوپر رحم کرنے کی ہمیں بھی عادت پڑے گی، کسی غریب کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے کی عادت پڑے گی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، وانت خیر الراحمین، اور اس کے اندر یہ ہے کہ آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ اور خیر، جب خیر کا لفظ بولیں گے نا تو ہمیں بھی یہ دونوں چیزیں جو ہے نا بہترین اور عمدہ قسم کی عطا ہوں گی۔ بخشنا، کسی کو معاف کرنا، کسی کی غلطی کو، کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کر لی ہے، کسی نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے، اس کو معاف کر دینا، یہ عمدہ طریقے سے ہمیں بھی معاف کرنا آئے گا۔ ورحم، اور رحم کیجئے، اور رحم جو ہے ہمیں بھی صحیح طریقے سے رحم کرنا آئے گا، یعنی خیر کا جو لفظ ہے اس کا اثر ہمارے غفر اور ورحم کے اندر بھی آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔